بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سرزمین پاکستان کے شہر لاہور میں ہم نے ایک مولوی کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کا اصلی چہرہ قوم کے سامنے رکھا اور کروڑوں روپے کی اس کی مال و متاع کی خورد برد، یعنی کہ اس نے مال و متاع کسی عزیز رشتہ دار، کسی شناسہ کے ساتھ اس نے دھوکہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کے گھر، یعنی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس نے مسجد کے اثاثوں میں خورد برد کی۔ گزشتہ روز میرے ایک انتہائی عزت مآب شخصیت، شہر لاہور کی بڑی باوقار، وجیح اور عمر رسیدہ شخصیت، جن کا مقام مرتبہ لاہور کے تمام حلقوں میں ان کی شخصیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کی خدمات کا برملا ان کے اپنے، ان کے بیگانے، ان کے دوست، ان کے دشمن اور ان کے حریف بھی ان کی شخصیت اور ان کی گراں قدر قومی خدمات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے میرے ایک ایسی تحریر پر انہوں نے مجھے ایک نظم بذریعہ واٹس ایپ بھجوائی۔ جب وہ میں نے نظم پڑھی تو پھر میں نے اس کو بار بار پڑھا۔ اس سے پہلے بھی یہ نظم میرے حافظے میں محفوظ تھی کہ کبھی میں نے کہیں اس کو دیکھا ہے، میری نظروں سے گزری ہے، لیکن چونکہ موجودہ حالات ایسے بن گئے کہ اس نظم کو آج مجھے دہرانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ آج سے 3 روز پہلے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ جناب آقائے عباس عراقچی، جب وہ پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے پاکستان کی تمام بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں کی قیادت کو اکٹھا کیا، ان کو بلایا اور ان کے اعزاز میں ایک ظہرانے یا عشائیے کا اہتمام کیا۔ اس میں جن لوگوں کو، جن چہروں کو مجھے دیکھنے کا موقع میسر آیا، وہ بھی میرے اندر ایک کرب اور تکلیف کی شدت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور پھر آج میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ آقائے عباس عراقچی ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے موقع پر آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب، جو اپنے نام کے ساتھ قائد ملت لکھتے ہیں، پھر مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس، جو اپنے نام کے ساتھ قائد وحدت لکھتے ہیں، پھر ایک نام ہے مولوی جواد نقوی، جو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعہ موجود ہیں ان کے بنیادی اور مسلمہ عقائد سے متصادم نظریہ دریافت کر کے اور وہ متعارف کروا رہا ہے، جس میں بین الشیعہ نظریاتی اور عقیدے کا اختلاف بڑھ رہا ہے، اور جس پر مولوی جواد نقوی کے کردار پر، اس کی بدعقیدگی پر حضرت علامہ آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی، علامہ حسن ظفر نقوی، علامہ راجہ ناصر عباس سمیت مقتدر علماء کرام نے مولوی جواد نقوی کے باطل نظریات کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس کو رد کیا کہ یہ بندہ مکتب تشیع میں ایک وہ کالی بھیڑ ہے جس کا وجود ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے بقا کے لیے، تشخص کے لیے ایک مہلک وائرس اور خطرے کی علامت ہے۔ مولوی جواد نقوی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ حضرت علامہ امین شہیدی صاحب بھی دیکھے گئے،
जमात इस्लामी के सरबराह साबिक सरबराह सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा लियाकत बलोच साहब, मजलिस अहले हदीस पाकिस्तान के ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब भी देखे गए और मौलवी आरिफ वाहदी को भी वहां पे देखा गया। अब ये वो तमाम लोग हैं जो बज़ाहिर एक दूसरे से मुतसादम नजरिया रखते हैं, लेकिन अपने गैर मुल्की पुष्टपनाह के इशारे पर सब लोग इकट्ठे हुए। मुझे सब लोगों के इकट्ठे होने पर तशवीश नहीं है, अलबत्ता मुझे जवाद नकवी, अमीन शहीदी साहब, हजरत अल्लामा साजिद अली नकवी साहब, राजा नासिर अब्बास साहब, इन सब के इकट्ठे होने पर तशवीश लाहक है कि ये सब लोग जब इकट्ठे हुए तो ये अपने गैर मुल्की मालिकान के इशारे पर तो एक फोरम पर इकट्ठे हुए, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों शिया लाशें उठे और पाकिस्तान में बसने वाले शिया ने हैदर कर्रार के दुश्मनों ने जब शिया अज़ादारों की, शिया बच्चों की, शिया मस्तूरात की लाशें गिराईं तो उस वक्त ये लोग इकट्ठे न हो सके, बल्कि अलहदा अपनी दुकानें सजा के अपने तशख़्ख़ुस की बका के लिए उस जंग में मसरूफ़ और मशगूल रहे। ये इंतहाई तकलीफ दे बात है। मेरा इन तमाम ज़वात से एक सवाल है कि आप अपनी ज़ाती दुकानों और ज़ाती जमातों के वजूद की बका के लिए तो कोशा हैं, मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के हकूक और मेरे मकतब का जो सबसे बड़ा एक इनफरादी तशख़्ख़ुस है और उसकी शनाख्त है, वो एक विलायत अली इब्न अबी तालिब है और दूसरा सफ़े अज़ाए हुसैन है। जब हम यानी कि मज़लूम करबला की अज़ादारी और गदीर में रिसालत माब का वो ऐलान के मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, ये दो वो चीज़ें हैं जो मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया का अपना एक तशख़्ख़ुस है। इस वक्त बात थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आज अगर ये बात मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ये मेरा ज़िम्मा है, यानी कि बहार हो के ख़िज़ां मुझे है हुक्म अज़ां। ये नज़्म है मालो मता के हरीस और पुजारी, अमामा अबा कबा पोश मुल्लाओं के लिए, और इतनी हकीकत पर मबनी ये शायरी है कि इसको आप गौर से सुने, सोचें और समझें, और फिर इन आपके मज़हब में जहाँ पे फरूए दीन में जितनी ज़रूरी नमाज है उतना ही ज़रूरी तबर्रा है। आप इन लोगों से बेजारी, इन लोगों से दूरी जो मेरे मकतब के लिए, जो मेरी कौम के लिए मुहलक वायरस हैं, जो मेरी कौम में बदअकीदगी का वायरस फैला रहे हैं, इनसे दूरी इख्तियार करें। नज़्म कुछ यूँ है, ये अमामा पोश मुल्लाओं के लिए एक नज़्म। पहले मुल्लाओं ने ईमान व अकीदे बेचे, पहले मुल्लाओं ने ईमान व अकीदे बेचे और फिर जिद में अज़ादारी के फतवे बेचे। पहले मुल्लाओं ने ईमान व अकीदे बेचे और फिर जिद में अज़ादारी के फतवे बेचे। पहले लगवाए मजालिस में सियासी नारे, ऊंचे दामों फिर वही कौम के नारे बेचे। पहले लगवाए मजालिस में सियासी नारे, यानी कि सफ़े अज़ाए हुसैन पर और मातमी जुलूसों में खड़े होकर मुर्दाबाद अमेरिका का नारा लगाना, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई अहमकाना अमल था। और जो लोग इस साजिश में मुलव्वस थे वो शिया नहीं थे, बल्कि वो शिया दुश्मन लोग थे।
پہلے لگوائے مجالس میں سیاسی نعرے، اونچے داموں وہی پھر قوم کے نعرے بیچے، مستحب کہہ کے ولایت کو علی مولا کی، مستحب کہہ کے ولایت کو علی مولا کی، اپنی دنیاوی ولایت کے عقیدے بیچے، یعنی کہ انہوں نے ولایت فقیہ کا پروپیگنڈا کیا، اور جس سلیقے سے کیا وہ پھر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ شہر میں پیش نمازوں کی تجارت بھی ہوئی، شہر میں پیش نمازوں کی تجارت بھی ہوئی، مولوی نوید اصغر شمسی اور اس جیسے دیگر مولویوں کے مکروہ چہروں کو میں بے نقاب کرنے جا رہا ہوں۔ شہر میں پیش نمازوں کی تجارت بھی ہوئی، یعنی محرابیں خریدی ہیں، مصلے بیچے، شب عاشور پڑھے مسئلہ حیض و نفاس، یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو شب عاشور آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ظاہری پرہیزگار تقوی کی بنیاد پر مجالس کے ممبروں سے ایسے اوقات میں، یعنی کہ شب عاشور قیامت صغریٰ کا منظر ہے، آل محمد کے گھر میں قیامت کی گھڑی ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح لوگ شب عاشور سحری کی تیاری کر کے روزے عاشور روزہ رکھتے ہیں۔ روزے عاشور روزہ حرام ہے، لشکر یزید نے روزے عاشور روزہ رکھا تھا۔ اور پھر یہ جو میں نے بات کی ہے کہ شب عاشور پڑھے مسئلہ حیض و نفاس، قبضے ممبر پہ کیے، بغض کے خطبے بیچے، اور تنخواہوں پر رکھے گئے پھر پیش نماز، اور تنخواہوں پر رکھے گئے پھر پیش نماز، پیشہ ور ایسے بنے اپنے ہی سجدے بیچے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ اپنے 3 وقت کے سجدے 30-32 ہزار ماہوار اور رہائش اور پانی بجلی کے بلوں کی عوض وہ بیچ دیں، وہ کتنا متقی ہوگا۔ اور تنخواہوں پہ رکھے گئے پھر پیش نماز، پیشہ ور ایسے بنے اپنے ہی سجدے بیچے، بنا پیسوں کے مؤذن بھی دیتے نہیں اذان، بنا پیسوں کے مؤذن بھی نہیں دیتے اذان، گویا کلمے کی گواہی بھی، گویا کلمے کی گواہی کے بھی جملے بیچے۔ کہا ملاؤں نے ذاکر ہیں سبھی خون فروش، اور پھر بعد میں خود قوم کے لاشیں بیچے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو اگر آج میں بیان نہیں کروں گا تو پھر کوئی بیان نہیں کرے گا۔ یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ دھرنے دے دے کے بڑھائی گئی قیمت ان کی، دھرنے دے دے کے بڑھائی گئی قیمت ان کی، سودے کر کر کے شہیدوں کے جنازے بیچے۔ خمس جو کھینچے زیادہ وہی عالم بڑا ہے، خمس جو کھینچے زیادہ وہی عالم ہے بڑا، خمس کو تول کے حوضے نے امامے بیچے۔ پھر سنیے، خمس جو کھینچے زیادہ وہی عالم ہے بڑا، خمس کو تول کے حوضے نے امامے بیچے، خمس جو جمع کیا بھیج دیا باہر ملک، اور یہاں بھوک میں سادات نے بچے بیچے۔ ذوالجناحوں کے تو لانے پہ لگائے فتوے کہ مسجد میں شبیہ ذوالجناح آپ نہیں لا سکتے، شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی پر سوالیہ نشان لگایا۔ ذوالجناحوں کے تو لانے پہ لگائے فتوے، اور خود لا کے مسجد میں ہی بکرے بیچے۔ یہ تلخ حقائق ہیں، یہ ضرور سنیے، اور پھر آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو آپ یہ پیغام سنائیں اور سمجھائیں۔ پھر یہ مولوی اور کیا کرتا ہے؟ یہ ظاہری پرہیزگار ابا کبا امامے کے بھیس میں یہ بہروپیے اور کیا کرتے ہیں؟ پڑھے مرحوموں کی اجرت پہ نماز ملا، پڑھے مرحوموں کی اجرت پہ نماز ملا، کبھی بیچی ہے نماز اور کبھی روزے بیچے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، میں کیا کہوں۔
तेग मेहदी से कटेंगे वो अमामे वाले, तेग मेहदी से कटेंगे वो अमामे वाले। आल के बॉक्स में जिन लोगों ने फतवे बेचे, किसी भी मुल्ला पे उंगली ना उठाओ ए अजीम। ये अजीम नामी शख्स की लिखी हुई है, मुझे नहीं पता कि ये कौन है। किसी भी मुल्ला पे उंगली ना उठाओ ए अजीम, पास है उसके अमामा वो जो चाहे बेचे। यानी कि इस अबा कबा अमामे की आड़ में इन लोगों ने जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी, जो धौंस धांधली, यानी कि जिस तरह मौलवी नवीद असगर शमसी के मकरू चेहरे को हमने बेनकाब किया, और अहालिया ने इस्लामपुरा का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इस वाक़े की निशानदेही की कि मौलवी नवीद असगर शमसी तकरीबन 20 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द में मुलव्वस है। ये एक अलमिया है और ये एक तकलीफ दे सूरत हाल है। मैंने ज़ाहरी परहेजगारों के मकरू चेहरों से नकाब को उलट कर आपको दिखाने की कोशिश की है कि इसके पीछे ये कितने स्याहकार और कितने बदकार लोग हैं। आइए आप मेरे साथ इस जिहाद में शामिल होकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें।